اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو بولا اسکول کالج جا کر پڑھنا علم ہے۔ دانشور سے پوچھا تو بولا زمانے کی خبر ہونا۔ جرنلسٹ سے پوچھا تو بولا اندر کی بات جان لینا۔ کسی معلم سے پوچھا تو بولا مختلف شعبہ ہے زندگی سے جانکاری۔ زمانہ تو کہتا ہے کہ مادی ضروریات کے حصول کے طریقے جان لینا ہی علم ہے۔ عاشق سے پوچھا تو بولا محبوب جانے۔ درویش سے پوچھا تو بولا واللہ عالم۔ سب نے اپنی دانش میں صحیح تو کہا ہے، جس کے پاس جتنا شعور اس کا اتنا ہی جواب۔ مرشد بولے علم معرفت الہی کو پا لینا ہے۔ علم تو یہ ہے کہ انسان اپنی وجہ تخلیق کا راز پالے۔ علم تو یہ ہے کہ بندہ موت و حیات کے خوف سے نکل کر باہر کھڑا ہو۔ علم تو یہ ہے کہ بندہ نفع نقصان کے حرص سے جدا کھڑا ہو۔ علم تو یہ ہے کہ انسان غم اور خوشی کی لہروں میں ڈولتا نہ پھرتا ہو۔ علم تو یہ ہے بندہ دنیا سے کچھ بھی لینا اپنا حق نہ سمجھے اور دنیا والوں کو دینا اپنا فرض سمجھے۔ اس کے علاوہ تمام باتیں معلومات کا اصول ہیں، کچھ اسباب زندگی سے متعلق اور کچھ شوق سے متعلق۔ کیا ہم نے علم کی یہ تعریف کسی مادی نصاب میں پڑھی؟ ہمارے لیے تو علم بس اتنا ہے کہ چند ایسی جماعتیں پڑھ جاؤ کہ اچھی تنخواہ والی نوکری مل جائے۔ ادھر مرشد تو کہہ رہا ہے کہ علم کا تعلق رزق سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو رزق دینے والے سے واقفیت حاصل کرنے سے ہے۔ علم کائنات کے بجائے کائنات کے مالک کو پہچان جان لینا ہے۔ تو اس تعریف کے مطابق کیا ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا معلم علم بانٹ رہا ہے؟ کیا اسکول یونیورسٹیز تعلیم فراہم کر رہی ہیں؟ یہ جو درویش نے علم کے سوال پر کہا نا کہ واللہ عالم، تو فرمایا گیا ہے مفہوم کہ ہر اہل علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا موجود ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تک جا پہنچتا ہے اور وہ ہر علم کا مالک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو معلومات ہم بے بہا پیسہ دے کر حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ سب فضول ہے؟ تو میرا جواب ہوگا کائنات میں کچھ بھی بیکار نہیں، ہاں اس کا استعمال کیسا ہے یہ اہم ہے۔ ہمارے ایک عزیز ایک دن پریشان ہو کر بولے میں نے پی ایچ ڈی کی لیکن میری بوڑھی خالہ نے ایک چھوٹی سی بات کر کے میری جہالت کا پول کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں خالہ جان نے پوچھا بیٹا تیری بیوی کہتی ہے تو نے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے زیادہ پڑھائی کی ہے، تو بیٹا یہ بتا اللہ ملا تجھے؟ اگر ملا تو بتا کہاں ہے، کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ مومن کے دل میں ہے، کائنات کی ہر شے میں ہے، کافروں کے ہاں بھی ہے، انہیں رزق دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خالہ بولی بیٹا تیرے دل میں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ کیسا الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ۔ میں نے کہا خالہ میرے دل میں بھی ہے، تو خالہ بولی تیرے دل میں ہوتا تو نماز چھوڑ کر سکون سے نہ بیٹھا ہوتا۔ اگر تیرا علم تیرے رب کو تیرے دل میں نہ لا سکا تو بیٹا یہ علم نہیں کچھ اور ہے۔ کتابیں علم دیتی تو فقیر کتابی پڑھائی کے خلاف کبھی نہ ہوتا۔ درویش بولا اپنے من کو پڑھ لینا علم ہے۔ دیکھنے والی آنکھ فہم و فراست اور شے ہے، لائبریری رٹ لینا اور شے ہے۔
علم دنیا سے بیزار کر دیتا ہے، بے حال کو صاحب حال کر کے ظاہر سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ علم اندر کے اندھیرے دور کر کے سینہ کھول دیتا ہے، نگاہ تیز کر دیتا ہے، ظاہری منظر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور ایسے علم کے راہی ادب والے، اطاعت گزار، عاجز، صابر، شاکر اور ہمہ وقت شعوری طور پر جاگنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اہل علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عقل پہ تکیہ کرنے کے بجائے اطاعت کی راہ اپناتے ہیں، اور اطاعت کے لیے انسان کا مؤدب ہونا ضروری ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ علم وہ روشنی ہے جو کائنات کے مالک کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی کی راہ پر ڈال دے اور انسان کا اندر باہر شفاف کر دے۔ جس نے اس راہ سے بھٹکا دیا وہ علم، عالم، پروفیسر، استاد، دانشور، معلم، کتاب، اسکول، کالج، یونیورسٹی ایک مکر تو ہو سکتا ہے مگر علم نہیں۔ اور ہاں، آخری بات، درویش کہتے ہیں علم کے اصول کو صدقہ دیا کرو، لوگوں کو ایسے علم کی راہ دکھاؤ اور اس پر چلنے کی ترغیب دو جہاں راز اور معرفت کے قیمتی خزانے موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جو علم نافع نہیں وہ علم نہیں، محض جانکاری ہے۔ والسلام۔